اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 11، پارہ نمبر 12 اور پارہ نمبر 13، پارہ نمبر 12 اور 13 میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ یوسف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین اور احسن قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا حسین اور خوبصورت تھے، اور دوسرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے باپ کو بہت ہی پیارے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بھی وقت اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ حضرت یوسف ابھی بچے ہی تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ گئے اور سارا خواب اپنے والد محترم کو بتا دیا۔ والد محترم کو جب خواب آپ نے بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے پیار کیا اور سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے فریب میں آ کر تیرے خلاف کوئی بری تدبیر کرنے لگ جائے۔ بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ کا پیار یوسف سے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مل کر ایک صلاح کی کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ باپ کی شفقت ہمارے مقابلے میں یوسف پر زیادہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر یقیناً باپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ سب نے مل کر باپ سے درخواست کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے بھیجا جائے، ہم اس کے بھائی اور خیرخواہ ہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کی حفاظت سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آئے گا جو اس کو کھا جائے گا۔ انہوں نے مل کر جواب دیا کہ ہم سارے طاقتور ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار باپ نے دل پر پتھر رکھ کر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے اسے باہر لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آ گئے اور باپ سے کہا کہ ہم آپس میں کھیل رہے تھے، یوسف سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا، اور ثبوت میں حضرت یوسف کا ایک خون آلود کرتا بھی باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بوڑھے باپ کے لیے سوائے صبر و شکر کے اور چارہ ہی کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ان کی ساری عمر بیٹے کے فراق میں روتے گزر گئی۔ جس اندھے کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا گیا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آ کر اترا۔ ان میں سے ایک آدمی ڈول لے کر جب پانی کے لیے کنویں میں وہ گیا، کنویں پر پانی پینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے۔ اس نے حضرت یوسف کو باہر نکال لیا۔ جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ممکن ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچے، یہاں اسے ہم اپنا بیٹا بھی بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں تھے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ دوسرے قیدی حضرت یوسف کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اب آپ کا کام یہ تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھی ہیں۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگوری شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ساقی تو جو بادشاہ کی ملازمت پر جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھا جائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب آپ رہا ہو کر عزیز مصر کے دربار میں جائیں تو میری بھی بے گناہی کا انہیں یقین دلائیے گا۔ جب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور تعبیر بالکل سچ ہوگی اور ساقی رہا ہو گیا، مگر کئی عرصہ گزر گیا، 10 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، اس ساقی کو کوئی بات یاد نہ رہی کہ اچانک ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کو خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ عزیز مصر نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا۔
اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ خواب کی صحیح تعبیر بیان کر سکتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بہت زیادہ ہوگی اور پھل بھی بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ واقعہ بادشاہ کو بتایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ پھر وہ شخص دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ حقیقت میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا پاک صاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست نہیں لاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بربریت آپ کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو باعزت وہاں سے لایا جائے اور شاہی خدمت ان کے سپرد کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان کے حوالے کر دیا۔ خوشحالی کے بعد قحط کا جب زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ محترم سامعین، قحط کا اثر کنعان تک بھی جا پہنچا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی آپ نے رکھ لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا، تم کو بہت سارا غلہ بھی دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج ہرگز نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ کنعان میں واپس پہنچے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم نے اس کے بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کر لو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے حلفاً وعدہ کیا۔ اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں، میں اللہ کے بھروسے پر بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوئے اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹورا گم ہو گیا۔ ملازمین نے تلاشی لی تو بھائیوں کو پکڑ لی گیا۔ آخرکار بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس سے وہ کٹورا بھی مل گیا، اور اس طرح بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا اور روکنے کا کوئی قانون بھی نہ تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو پھوپھی نے کسی کام کی چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب بھائی حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور اندھا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے باپ کے منہ پر ڈال دینا، اور اگر ہو سکے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔
اب یہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے شان اور دبدبے کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور آپ کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب بھی پورا ہوا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے گمشدہ بھائی حضرت یوسف کو بھی پا لیا، اور یہ سارے لوگ خوشی خوشی مصر میں رہنے لگے۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کی مختصر داستان ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں شیئر کی ہے۔ اگر آپ مکمل تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں پارہ نمبر 12 اور 13 میں سورہ یوسف ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس قصے سے بڑھ کر آپ کو کوئی مزیدار قصہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔